اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر۔ پتہ نہیں ہے بات کا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، پھٹ سے کہہ دیا کہ وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو مکار ہے، وہ چالاک ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو۔ کسی کی کوئی ایسی خصلت دیکھی جو کہ زیادہ مناسب نہیں تھی، اس کو اس کا نام بنا لیا کہ یہ تو شرابی ہے، یہ زانی ہے، یا یہ کچھ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو۔ رومی اسی پہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان تمام باتوں سے توبہ کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روب ترسو تانا کمزن بربداں، پیش دامے حکم اجز خود بداں۔ روب ترسو تانا کمزن بربداں، پیش دام حکم اجز خود بداں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روب ترسو تانا کمزن بربداں، جا اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر اور دوسروں پر تانا زنی چھوڑ دے، دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دے، دوسروں کا مذاق اڑانا چھوڑ دے۔ پیش دام حکم اجز خود بداں، اللہ رب العزت کے حکم کے جال کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کہ اس کا حکم جال کی مانند ہے، جب چاہے وہ تجھے شکار کر سکتا ہے۔ جس وجہ سے تو دوسرے کو تانے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جال تجھے بھی اسی کام میں مبتلا کر دے اور تیرے اوپر بھی وہی مصیبت آن پڑے، لوگ بھی تیرا اسی طرح سے مذاق اڑائیں۔ وہ کوئی بھی صورت ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے میں موجود ہے اور آپ اس کو تانا دیتے ہیں، آپ اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو جال ہے وہ اس کا حکم ہے، وہ تیرے اوپر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو حکم کے جال ہیں وہ کائنات میں بھی موجود ہیں، تیرے اندر جسم کے بھی موجود ہیں۔ کائنات میں اس نے اربع عناصر اپنے سب سے بڑے جال رکھے ہوئے ہیں کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ اس کے بڑے جال ہیں۔ وہ مٹی کو حکم دیتا ہے، وہ لرزتی ہے، بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو چلی جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک لازم ہے کہ 1 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ تو نے اس طرف سفر کرنا ہے، ہوا سفر کرتی ہے، بڑے سے بڑے درخت جو ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ پانی کو حکم ہوتا ہے کہ تو نے ان کو ڈبونا ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور ہر چیز ساری کی ساری ڈبو دی جاتی ہے۔ وہ علاقے جہاں پہ سیلاب آ نہیں سکتا، وہاں پہ نہریں نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی آبپاشی کا نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آسمان سے بارش اتنی برستی ہے کہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ عرب کی ریاستیں جہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوئی اور انہوں نے سیوریج سسٹم رکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بارش ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی بارش ہوئی کہ ان کے جو بازار ہیں، گلیاں ہیں، وہ ایسے منظر پیش کر رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی دریا ہے، جیسے یہ کوئی سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا اور سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے جال کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ، وہ کسی بھی وقت تیرے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تیرے اندر وجود کے بھی وہ جال موجود ہیں
کہ تو نے اپنے جسم میں ایک دانے کو ٹٹولا، اسے تو نے کھرید دیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو اب کینسر بن گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تجھے تو شوگر تھی، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ بچنا ممکن نہیں ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو اس کے سامنے عاجز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔